نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، قدیم یونان کے اندر بے شمار چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں ہوتی تھیں اور ہر ریاست کے اندر مختلف قسم کے نظام ہائے کار تھے۔ کہیں جمہوریت تھی، کہیں آمریت تھی، کہیں کچھ اور راستہ مل جاتا تھا تو لوگ اس طرح اقتدار حاصل کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ریاست ایسی تھی جس کا نام تھا فلیگیا۔ اس ریاست کے اندر اچانک بادشاہ جو ہے وہ مر گیا اور کچھ دنوں میں بادشاہ نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا کوئی بھی صبح سویرے جو کہ داخل ہوگا وہاں پر تو وہ جو ہے وہ بادشاہ ہوگا، اور پھر ہم طے کر لیں گے کہ کیسے اس بادشاہ ہو سکتا ہے اور کتنی دیر تک ہو سکتا ہے۔ تو اچانک ایک جو سانڈنی سوار جو ہوتا ہے، جو بہت بڑے سانڈ کے ساتھ پیچھے ساتھ لگائے ہوئے کاٹ جو ہوتی ہے، بڑی بیل گاڑی جس کو کہتے ہیں، وہ لے کے اندر داخل ہوا۔ تو انہوں نے کہا بس یہی ہمارا بادشاہ ہے، لیکن اس نے پوچھا کہ تم کب تک حکومت کرو گے؟ تو اس نے اپنا جو بیل تھا وہ اس کو ایک رسے کے ساتھ بہت زبردست قسم کی گریں لگا کے وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کو وہاں سے اس کو باندھے گا، اور باندھ کے جو کوئی بھی اس گروں کو کھول لے گا وہ میری جگہ آ کے حکومت کر دے، میں چھوڑ کے خدا حافظ کہہ کے چلا جاؤں گا۔ تو اس دن سے یہ مشہور ہو گیا تھا، اس کو کہتے ہیں گورڈیم۔ یہ گورڈیم جو ہے اس کو آکس کہتے ہیں اس کو، یعنی گورڈیم کا وہ سانڈ جو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو بھی کاٹے گا اس کو یا اس کو جو کھول دے گا وہ بادشاہ حکومت کرے گا۔ الیگزینڈر سکندر جو تھا وہ اس وقت اس علاقے کی طرف اپنی جیسے کہتے ہیں اسکندریہ اور میسیڈونیا سے گزرتا گزرتا جب وہاں پہنچا تو وہ شہر جو تھا اس وقت وہ ایران کی حکومت کا مرکزی شہر بن چکا ہوا تھا۔ تو اس نے سنا کہ بہت مشہور کہ جو بھی اس کو کھولیں گے اس کو، تو یہ جو کھولیں گے جو بھی تو وہ حکومت کرے گا، وہ ہی ول رول دا ایشیا، کیونکہ اس وقت ایران کے زیر اثر جو افغانستان بھی تھا، یہ پورا سارا علاقہ ایرانی حکومت ساسنیڈ حکومت کے تحت تھا۔ تو الیگزینڈر نے ان گروہوں کو دیکھا، اس نے کہا کہ یہ تو نہیں کھل سکتے، یہ تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کچھ پھنس جائیں گے۔ تو اس نے تلوار لی اور وہ گرہ کاٹ دے اور کہا کہ اب میں اس ایشیا پہ رول کروں گا۔ وہ متھ ٹوٹ گئی جو وہاں پر تھی، ایک کاٹی بھی جا سکتی ہے۔ اس بنیادی متھ کے اوپر آج سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے جو آئی پی پیز ہیں ان کے بارے میں ایک آرٹیکل چھپا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سارے کے سارے لوگ گزشتہ کئی سالوں سے اس گرہ کو کھولنے میں لگے ہوئے ہیں، بنیادی طور پر یہ مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کو مزید دن بدن الجھایا جا رہا ہے تاکہ اس سارے معاملے کو جو ہے کسی بھی طور پر حل نہ کیا جائے اور اس میں سے اسی طرح کام چلتا رہے اور منافع خوری ہوتی رہے۔ اویس لغاری صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم ان کو کسی بھی طور پر یہ معاہدے توڑ نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، ہم تو اس کو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہم جا کر ریکو ڈک کی طرح وہاں باہر عالمی عدالتوں میں گھومتے پھریں گے۔ یہ انتہائی فراڈ قسم کی صورتحال ہے، اور یہ انتہائی جسے کہتے ہیں کہ ایک غلط نظریہ ہے کہ جو ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں پی بی کی تاریخ کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اور اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، اور جماعت اسلامی جو 3-4 مطالبات رکھے ہیں یہ میرے سامنے ہیں، ان میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کو نظر ثانی کی جائے اور یہ کیا جو ہومیوپیتھ قسم کے مطالبے ہو سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ 2019 میں عمران خان نے ایک بہت بڑا کمیشن جو تھا وہ بنایا تھا اگست 2019 کے اندر۔ اس اگست 2019 کے اندر عمران خان کے اس کمیشن نے 12 ویکس کے اندر ایک رپورٹ پیش کی تھی، کمیٹی ٹو ایگزامن دی ہائی کاسٹ آف دی الیکٹریسٹی۔ 12 ویکس کے اندر جو انہوں نے اپریل 2020 میں 296 پیجز کی جو رپورٹ بنائی تھی، اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ بنیادی طور پر بےایمانیوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے تقریباً 1994 سے لے کے 2020 تک 350 ارب روپیہ کمایا ہے، اور 2 وجہ سے یہ کماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مس ریپرزنٹیشن آف دا فیول کاسٹ، کوئلہ منگایا 500 روپے من، لکھا اس میں 900 روپے من۔ پھر اس کے بعد مینٹیننس کاسٹ کے اندر 4 مزدور رکھے ہوئے ہیں، 10 لکھ دیے، یہ کر دیا، اس سے
کاسٹ اس کے اوپر ڈالی، اور دوسرا یہ ہے کہ انوالنٹری شارٹ فال جو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے یہ جو اس وقت بجلی کا بحران آ گیا، کم آ گیا، چل نہیں سکے، یہ نہیں ہو سکے، اور بہت ساری، اور اس کے ساتھ تیسرا اس نے بتایا تھا کیپیسٹی پیمنٹ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد عمران خان نے جس وقت نیگوسیشنز کی ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے جب انہوں نے پکڑ لیے، تو یہ میرے سامنے وہ 2022 کا اس کا ایگریمنٹ پڑا ہوا۔ اس کے تقریباً 2 مہینے کے بعد رجیم چینج شروع ہو گیا تھا، اور جنوری 2000 اس کا انہوں نے یہ کہا ہے، یہ دیکھیں، Under the new agreement, the government will benefit from the future saving the fuel and operation maintenance the cost on annual basis، اور اس میں کائبر اور لائبر کے ریٹ کے ساتھ سے انہوں نے کہا تھا کہ $148 RS $148 وداؤٹ اینی فیوچر $US لنکیج، کہ ہم کوئی لنکیج نہیں دیں گے مزید، $148 کے اوپر، روپے کے ڈالر کے اوپر آپ روک دیں۔ یعنی اگر آج یہ رپورٹ نہ ہوتی اور یہ کام نہ ہوتا تو آج ہم 148 کی بجائے ہم کتنے، جیسے کہتے ہیں 285 کے حساب سے ان کو پیمنٹ کر رہے ہوتے، تب کچھ سے کیا ہوتا۔ لیکن یہ جو جس آرٹیکل کے بارے میں میں نے آپ کی توجہ دلائی، اور پھر اس کے بعد پورے کے پورے اس پاکستان کے بحران کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ بولا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ میں نے جب یہ لسٹ پڑھنا شروع کی، یہ جو سارے کے سارے اس وقت پاور اسٹیشن لگے ہیں، تو مجھے حیرانی ہوئی کہ اس پوری لسٹ کے اندر جو بھی اس وقت موجودہ لسٹ ہے، اس کے اندر جہاں کہیں بھی 36 سال کے یا 30 سال کے معاہدے ہوئے ہیں، ان معاہدوں کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ ان کمپنیوں کے اندر شروع سے لے کے آخر تک جب میں نے گننا شروع کیا تو KPK کے شروع کے جو ہیں وہ معاہدے آتے ہیں۔ نمبر 1 بلو اسٹار انرجی پرائیویٹ کمپنی کو 8 اگست فلاں کر دیا گیا، اس کو انہوں نے 8 اگست 2008 کو دیا 26 سال کے لیے 30 اکتوبر، یہ ہائیڈل نہیں ہے۔ اب آ گیا فرنٹیئر میگا اسٹرکچر اینڈ پاور پرائیویٹ لمیٹڈ، اس 27 جولائی 2012 کو لائسنس دیا گیا 32 سال کے لیے۔ پھر اس کے بعد کے پاور لمیٹڈ 12 جون 2023 کو لائسنس دیا گیا 36 سال کے لیے۔ پھر اس کا کریمی انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کو 8 کو دیا گیا 33 سال کے لیے۔ اب آتے ہیں، اب دیکھیں پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بالاکوٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ، یہ جناب یہ دیا گیا ہے کوئی اپنا 33 سال کے، لیکن پانی سے چلنے جو سب سے کم۔ پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہائیڈل پاور 15 ستمبر 22 کو دے گا، یہ 31 سال کے۔ پھر پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کرورا ہائیڈل پاور، پھر پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ دالخور ہائیڈرو پاور، پھر پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ جیوری ہائیڈرو پاور، یہ پانی کے اوپر، دریاؤں کے اوپر باندھ کے انہوں نے جو ہائیڈل، یہ سارے کے سارے یہی چلتے جاتے ہیں۔ پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ لاوی ہائیڈرو پروجیکٹ، پھر اس کے بعد ماچھی ہائیڈرو ڈیولپمنٹ، پختونخوا سرحد ہائیڈل پاور آرگنائزیشن، پیہور ہائیڈرو پاور، یہ 36 سال۔ پھر لیکن آگے جب ہم پنجاب کی طرف آتے ہیں تو وہ سائیوال کا جو مشہور، جس کے اندر سارا کچھ ہم نے کیا کہ ہم نے کوئلہ جو ہے وہاں سے امپورٹ کیا، اس کے پیسے دیے، پھر سائیوال میں لگایا۔ یعنی پہلے اس کا خرچہ جہاں ہونا چاہیے تھا کہ کراچی کے قریب یہاں لگ جاتا۔ آج شہباز شریف کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے چین کو کہا کہ نہیں، ہم تھار کے کول سے، بھائی تھار کا کول اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو میں اس سارے سینیریو کے اندر میں ایک جو حل پیش کیا گیا تو وہ حل اتنا شاندار ہے کہ جس حل کے بارے میں میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو انہوں نے اس آرٹیکل نے، یہ جو 2023 کے اندر جو آرٹیکل آیا تھا، جس میں انہوں نے اس کا گارڈین ناٹ کا جو کانسیپٹ دیا تھا کہ بھائی جان فوری طور پر آپ ان کو ایک دم جو ہے ان کو نیشنلائز کر لو اور اعلان کر دو کہ ہم آپ کے پیسے پے کریں گے، لیکن ہم اس کو آپ کی اوریجنل کاسٹ دیں گے، اور پھر اس کے بعد سکوک یعنی بانڈ کے طور پہ ہم کو رکھتے ہیں، تو وہ بانڈ آپ کو دے دیجیے۔ دنیا میں کبھی نیشنلائزیشن نہیں ہوئی؟ کیا نیر سویز نیشنلائز نہیں ہوئی تھی؟ بنائی کس نے تھی؟ کیا پاکستان کے اندر آج سے پہلے بینک نیشنلائز نہیں ہوتے؟ کیا 1959 کے اندر انڈیا نے جو ہے وہ بینک نیشنلائز نہیں کیا اور آج تک نیشنلائز ہے وہاں پر؟ آپ اپنی اس حساب سے آپ اس کو کم از کم فوری طور پر یہ کام آپ کریں کہ اس کو آپ نیشنلائز کریں اور اس کے بعد آگے معاملہ چلے۔ جماعت اسلامی کا جو مطالبہ ہے، اس کے سامنے مطالبات تو بڑے زبردست ہیں، لیکن اب تک وہ ایک بات پہ جس دن یہ معاملہ ان کے سامنے وہ کرنے کے قابل، میں جناب اسلامی کو سلوٹ کروں گا۔ انہوں نے کہا معاہدات سامنے لے کے ہیں کہ معاہدے ہوئے کیا تھے، اور معاہدے جو ہیں وہ سیکرٹ ایسے بنائے جا رہے ہیں جیسے نیوکلیر معاہدہ تھا، اس کے اندر آپ اس کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ اب وہ جب ہوگا کیا
کہ کرنا کیا چاہتے ہیں, یہ مقصد کیوں ہے, جماعت اسلامی کا دھرنا کیوں ہے, گوہر اعجاز کا معاملہ کیا. دو بنیادی مقصد ہیں. ایک تو ورلڈ بینک کو اور آئی ایم ایف کو بتانا ہے کہ پبلک پریشر بہت زیادہ ہے. آپ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کاروباری طبقے کو, یہ گوہر اعجاز صاحب کی جو ملیں ہیں ان کو جو ہم سستی بجلی دیتے تھے ان کو ہم سستی ہی بجلی دیتے رہیں گے, عوام جائیں جہنم میں. تو یہ ہم سے پریشر نہ ڈالو, یہ بجلی دیتے, کیونکہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف نے کہا ہے ان کو بھی تم بجلی سستی کیوں دے رہے ہو, کیونکہ وہی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ وہاں سے باہر چیزیں بھیجتے ہیں, زر بادلہ کما کے لاتے ہیں. اور دوسرا ہم چائنیز پہ پریشر ڈالیں گے کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں, دیکھ کے 4 دن سے دھرنا چل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, خدا کے لیے کچھ کرو تم. یہ تم نے جو $40 بلین کا ہمارا لون ہے جس کے قرضے کی, اس کو ریچ ڈول کر لو, مائی باپ مہاراج. لیکن چائنا ان کو سمجھتا ہے اور بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. راستہ ایک ہی ہے لیکن یہ کبھی نیشنلائز نہیں کریں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر سب کے اپنے اپنے شیئر ہیں اور یہ پیسے دیتے چلے آ رہے ہیں سارا کچھ. یہ ہم نے اکانومی کا برا حال کیا ہوا ہے اور یہ حالت پہنچ چکی. اب ہو کیا رہا ہے اس پہ میں سمجھ اس لیے بات کر لی کہ یہ چونکہ بنیادی طور پہ دھرنے کے سارے مطالبات جو تھے ان کے اسی بنیاد کے اوپر جو تھے کہ یہ جناب 3-4 جو ہمارے مطالبات ہیں یہ پورے کر لو. اب اس میں جو انہوں نے مطالبات رکھے ہیں وہ بڑے مزے کے اچھے ہیں, ظاہر بات ہے مطالبات اچھے ہیں, لیکن سارے وہ ہیں کہ جو بنیادی تبدیلی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. وہ سارے کے سارے گاڑیاں چھوٹی کر دیں گے, فلاں چھوٹی کر دیں. او بھائی پاکستان جو ہے اسٹرکچرل چینج چاہتا ہے مکمل طور پر. یہ پورا سسٹم دیکھیں, بجلی کے بل کم کرو اور بجلی کی حقیقی لاگت کا نفاذ کرو. یہ کون ناپ بنائے گا؟ آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں امیر مقام اور طارق فضل چودھری, یہ ان کے لیول کی چیز ہے. یہ تو اسحاق ڈار جہاں بیٹھ جائے تو اس کو نہیں دیں گے وہ سارا کچھ. یہ تو شہباز شریف کے ساتھ آپ آئی کے معاہدوں پر نظر ثانی کرو, کون کرے گا, کیسے کرے گا, کس طریقے. ٹھیک ہے آپ کے ہاں کافی سارا مطالعہ ہے, لوگ آپ کرتے ہیں, یہ سارا کچھ چیز آپ کے کیسے کریں گے؟ پھر پیٹرول پر لیوی اور ٹیکس ختم کرو, تنخواہوں پر اضافی ٹیکس واپس لو, برآمدات اور صنعت تجارت پر ٹیکس واپس لو, جاگیرداروں پر ٹیکس عائد کرو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہم لوگ جب نعرہ بازی کر کے جاتے ہیں تو ہمیں بس الٹرنیٹیو کوئی چیز ہوتی ہے, کیسے کرو, کس طرح کرو, کیا پرپوزل آپ کے لے کے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے مراد کا خاتمہ, اراکین اسمبلی, فوجی افسروں, ججز اور سرکاری اداروں کی لگژری گاڑیوں, مفت پیٹرول, بجلی اور راشن مواد وغیرہ کا خاتمہ کرو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جس کے پاس بھی کم از کم 1000 سی سے اوپر گاڑی ہے وہ واپس لے لی جائے. اور وہ بے شک اس کو آپ ایک پورے طریقے کے ساتھ, جیسے جاپان والے لوگ جو ہیں ساری 3 سال پرانی گاڑیاں اپنی افریقہ میں جا کے بیچتے ہیں, باقاعدہ پول میں ڈال کے بیچی جائیں. یہ نہیں ہوگا سرکار کی گاڑی میں کھڑی کی جائے, اس کو جناب وہ 4 پرزے نکال دیے پھر اپنے بندے کو نیلام کر دیا, جیسے جنیجو اسکیم کے اندر ہوا تھا. جنیجو نے کمال کر دیا تھا, اس نے جرنیلوں کو جو تھا سوزوکی کے اندر لے کے آ گیا تھا اور سوزوکی کے اندر بیٹھتے تھے. حالت یہ تھی کہ ہم نے بات اس زمانے میں انسیشن پوچھتے تھے اور نخرے لوگوں کے ایسے ہوتے تھے ہمارے ساتھیوں کے کہ وہ جو سوزوکی میں بیٹھتے تھے تو اگلی سیٹ نکال دیتے تھے تاکہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھیں, اور ڈرائیور صاحب اور ایک پیچھے صاحب بیٹھا ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اس کو فلاؤٹ کرنا شروع کیا. ہر ایک شخص نے ایک وہیکل لینا شروع کر دی, ٹورنگ وہیکل. ہر جرنیل نے, ہر بریگیڈیئر نے, ہر کمشنر نے, ہر سیکٹری نے ٹورنگ وہیکل. وہ ٹورنگ وہیکل جیسے پجیرو والی آنے شروع ہوگی, کہاں وہ گاڑی ہوتی تھی, کار وار میں بیچارہ گزارا ہو جاتا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو صرف اس کا نہیں, آپ کو باقی ساری چیزوں کا بھی ختم کرنا پڑے گا. آپ کو گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری کے گھر سے لے کے, اس کی گاڑی سے لے کے, وہاں این ایل آئی کے کمانڈر جو ہے اس کے جو ہے اس کے گھر سے لے کے, آزاد کشمیر کے سے آتے ہوئے, پشاور کے کور کمانڈر کے, کمشنر کے, چیف سیکرٹری کے, آئی جی کے گھروں سے لے کے, یہ سارے لوگوں کو آپ جو ہے عام چھوٹے سے گھروں کے اندر, اول تو ان کو کرایہ دو, رہو بھائی. تم جب تم نوکری چھوڑ کے چلے جاتے ہو, جب تمہاری پوسٹنگ ہوئی, جس ہوم سیکرٹری کے آگے پیچھے ایسکارٹ چل رہا ہوتا ہے, وہ اس ہوم سیکرٹری جیسے ہوم سیکرٹری سے اترتا ہے اور لگا دیتے ہیں اس کو سیکرٹری جو ہے وہ اس کا اپنا آرکائیوز کا, تو وہ تو جمع بازار میں آلو خرید رہا ہوتا ہے, اس وقت اس کو کوئی قتل کرنے نہیں آتا, بندہ تو وہی رہتا ہے. وہی کمشنر جب او ایس ٹی لگتا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے یہاں سے اپنی گاڑی میں خود ڈرائیو کر کے کیسے جاؤں گا, مانگ تانگ کے وہ ڈرائیور بٹھاتا ہے اپنے ساتھ. یا اگر اس نے بہت زیادہ کمائی کی ہوئی ہے تو پھر اپنے گاڑیاں بھی لے آتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اور جم خانہ میں بڑی مشکل سے ان کی عزت تو توقیر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اسی طرح کور کمانڈرز کا حال ہے, اسی طرح ایئر فورس کا حال ہے. یہ سارے کے سارے جو آپ کو زمین ملے گی, آپ کو سب کو اس پراپرٹی کو آپ بیچیں اور اس ملک کا قرضہ اتاریں. یہ اتنے بڑے بڑے گولف کورسز,
مجھے بڑی ظلم ہے، احمدی واسطہ تھا جس زمانے میں کوئٹہ میں، تو آپ سوچیں کہ کوئٹہ میں انگریز نے گولف کورس نہیں بنایا تھا کیونکہ سمجھتا تھا یہاں پانی پینے کو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد حالت یہ تھی کہ 6 ٹیوب ویل ان سے زبردستی لے لیے گئے تھے اور ان سے گولف کورس سجایا گیا تھا، کیونکہ وہاں آپ جب گولف کھیلنا ہے اور اس گولف کے دوران پھر آپ تو دیکھیں کیا مزے مزے کی دنیا ہوتی ہے اور رنگا رنگی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ جو گھوڑے پالے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ پولو گراؤنڈس ہیں، سب کچھ تو ایک کلچر کی، ایک ارسٹوکریسی کی نشانیاں جو چلی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن یہ معاملہ ریڈیکل چینج کا ہے، اور ریڈیکل چینج میں آپ کو ایک بتاؤں اب آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر پاکستان کے اندر اب آپ نے کوئی کام سٹیپ نہ لیا تو جو پاکستان کی اس وقت حالت ہے، یہ اکانومی کا چارٹ میرے سامنے ہے، جس طرح کی اس وقت صورتحال ہے، آپ اگلے 2 مہینے نہیں گزار سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو لے کے آئے تھے نا، ٹھیک ہے، وہ جو جن کو لے کے آئے تھے نا، وہ کہتے ہیں ہم نے مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا۔ اگر آپ نے اسی طرح اس گورنمنٹ کو، جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو اور ان ساری گورنمنٹ کو چلانے کی کوشش کی، اور اس وقت حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ پوری دنیا سے آپ کشکول آپ کا واپس آ چکا ہے، آپ کو بھیک دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر 1 روپیہ بھی اگر لگایا تو ہمیں واپس نہیں ملے گا۔ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے جہاں کے اپنے انویسٹر جو ہیں وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں تو ہم کیا کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا ہر وہ بندہ جس کو تھوڑا بہت ہنر آتا تھا، وہ گزشتہ 2 سالوں میں 8 لاکھ افراد فی سال چلا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہاں کارخانہ لگائیں گے تو بندہ کہاں سے واپس بلائیں گے؟ جو ایکسپرٹ تھا، جو انجینئرنگ جانتا تھا، جو کمپیوٹر جانتا تھا، کوئی اور سکل جانتا تھا، کوئی الیکٹریکل انجینئر تھا، کوئی میکینیکل انجینئر، وہ بھاگ گئے ہیں۔ وہ کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ یہاں تو سکون نہیں ہے، لوگوں کو اطمینان نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کل کو کوئی مسئلہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے، میرے ایف آئی اے والا میرے اس موبائل کے اندر دیکھے کہ میں نے 4 دفعہ عمران خان کی ویڈیو اپلوڈ ادھر کیا، تو ظاہر بات وہ پیسے بنانے کے لیے آ جائے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کرتے کیا ہیں پولیس والے؟ وہ تو آگے صرف یہی کہتے ہیں اچھا وہ ہو واٹس ایپ گروپ میں اتنے سارے پی ٹی آئی کے لوگ، ہاں تو انڈیا کے ساتھ انڈیا کا بھی ہوگا کوئی، اس میں وہ ڈھونڈیں گے۔ جیسے میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے جی بکری پروپیگنڈے روف حسن کے ساتھ اس کا جی تعلق تھا، وہ جو فیمس ہے کرن تھاپر کے ساتھ، کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل گیا، اور کرن تھاپر انڈیا میں خود بین کیا ہوا ہے مودی نے، لڑائی کی ہوئی ہے، اور وہ انڈیا میں جا نہیں سکتا، وہ یہاں آپ کے سارا کچھ وہ کرتا رہے گا۔ یہ اب کیفیت میں معاملہ ہو گیا ختم۔ اب رہ گیا معاملہ عزت و توقیر والا۔ پوری کی پوری نون لیگ کوشش میں ہے اس وقت کہ یہ حکومت جو ہے کسی نہ کسی طرح شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جائے، اور شہادت کا رتبہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فوج خود ٹیک اوور کر لے، لیکن فوج کو اگر اس وقت آپ کسی بھی حالت میں کہیں نا کہ آپ کے ٹیک اوور کرو، تو وہ یہ بلا اپنے گلے میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے 2 سال پہلے ان سارے سیاستدانوں کو کہا تھا ہم آپ کو لا کے دکھائیں گے پیسہ، ہم آپ کو لا کے دکھائیں گے سرمایہ، ہم آپ کو لکھا کے دکھائیں گے یہاں پر چیزیں ٹھیک کر کے دکھائیں گے، ہماری ٹیکنیکل لا ہے، ہم نے بہت کچھ، ہم نے تو این ڈی یو میں لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں یو آر دا فیوچر لیڈرز آف دا کنٹری، اس طرح تو گفتگو ہوتی ہے وہاں۔ یہ فیوچر لیڈر آف دا کنٹری جو ہیں وہ عوام نے ریجیکٹ کر دی ہیں۔ پھر ساری توانائیاں آپ نے صرف کر دی ایک پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی، وہ پارٹی بنتی گئی، سروائیو کرتی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا شہادت آپ کو ملتی ہے جوڈیشری سے۔ اب جوڈیشری میں شہادت آپ کو دینے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تھا مسئلہ، وہ نہیں۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ لڑائی اس بات پہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا پی ٹی آئی کو ہم سنبھالیں گے، ان کی ایسی کی تیسی، ان کو ہم بالکل وہاں دفن کر دیں گے، جوڈیشری کو آپ سنبھالیں گے، کیونکہ آپ کا جو اعظم زیر تارڑ ہے وہ بڑا کائیاں آدمی ہے، وہ تو ججوں کو ساتھ یوں پلے کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی، اور جو اس طرح وہ لے کے آتا ہے سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر آپ نے وہ کیا جو سونے کی انڈا دینے والی مرغی کا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے فیصلے کراتے تھے ججوں سے، کہتے یار یہ کر لو وہ کر لو، آپ نے کہا نہیں، ایک ہی دفعہ ان سے نہ عمران خان کو نااہل کراؤ نا ٹیریان کیس کے اندر، اور آپ نے اس مرغی ذبح کرنے کے ہوا یہ کہ مرغی آپ سے رسہ توڑا کے بھاگ گئی۔ اب قاضی فائز صاحب چاہیں بھی
تو آپ کی اپنی اب آپ کی چھوڑیں اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں کروا سکتے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جس دن صورتحال کلیئر ہوئی اس دن پہلا کام یہ ہونا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہنا السلام علیکم خدا حافظ، ہم تو آپ کو نہیں کرتے. وہ پہلے بھی کہتے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ، لیکن پی ٹی آئی عمران خان جو ہے اس کو اندازہ تھا کہ میں اس قسم کی گورنمنٹ اگر لی تو میں دوبارہ ان 3 سالوں کی بدنامی لے لوں گا جو پہلے ہوا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے، اب تو تشتش بام ہو چکی ہوئی ہے. اب تو اب لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو چکا ہوا ہے، اسی لیے کبھی ادھر کی، کبھی آئیں گی، کبھی بائیں کی، کبھی شائیں گی. دل کا جانا ٹھہر گیا ہے. لیکن ایک بات، جو بھی اس وقت ہوگا اس 2-3 مہینوں کے اندر، کیونکہ نومبر میں آپ نے 27 ارب ڈالر کی قسط دینی ہے، جس طریقے سے بھی ہوگا، 3 طریقے مجھے سمجھ آتے ہیں اس وقت کہ جس سے اس ملک کے اندر ایک خاطر خواہ تبدیلی آ سکتی ہے. ایک یہ ہے اپنے گناہ تسلیم کر کے پبلک مینڈیٹ جس کو اثر ملا ہے اس کو حکومت حوالے کر دو، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ حاصل کرو. اور پھر عمران خان کو بھی چاہیے کہ اس کو ایک خیرات نہیں سمجھے، وہ اس پورے کے پورے سسٹم کو اوور آل کرے. جب تک یہ سسٹم جو راٹن سسٹم ہے، جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے، جو پولیس کا سسٹم ہے، جب تک اس کو مکمل طور پہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جب تک ان 2 سالوں کے اندر جن لوگوں نے اس حد تک گئے ہیں کہ انہوں نے نہ اپنی نوکری کی پرواہ کی ہے، نہ انسانیت کی پرواہ کی ہے، نہ کسی اصول کی پرواہ کی ہے، جب تک وہ کٹہرے میں نہیں لائے جاتے آپ کی اگلی سیڑھی ہی نہیں آ سکتی. اس سے بہتر ہے کہ آپ قید خانے سے نکلو اور کہیں آرام سے جا کے لندن میں جا کے کمنٹری کرو، ورنہ کچھ نہیں، اگر آپ نہیں کر سکتے ہو. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں لایا جاتا آپ کے ساتھ کچھ مزاج کے، تو پھر ایک بات طے ہے کہ جو قوم 8 فروری کو خاموش انقلاب لا سکتی ہے وہ ایک خونی انقلاب لانے کی بھی پوری صلاحیت رکھتی ہے. اور جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ جماعت اسلامی کے دوسرے دھرنے یہ پیچھے رہ جایا کرتے ہیں، پبلک اپنے طور پہ لیڈ کیا کرتی ہے، یہ صرف کیٹلسٹ کے طور پہ رہتے ہیں. چیزیں آتش فشاں کا لاوا بالکل اور ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہماری اس کی گاڑیاں کم کرو، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کا گھر، کہتے ہیں اس کا گھر بیچو، وہ کہتے ہیں اس کی گاڑی تباہ برباد کرو، کہ جس کی گاڑی کے اندر میرا خون جلتا ہے پستا. ان کا غصہ کبھی دیکھا نہیں آپ نے. میں نے 70 جماعت اسلامی کے بزرگوں نے دیکھا 77 کے اندر، اور میں نے دنیا کے دیگر ملکوں کے اندر دیکھا ہے. دوسرا راستہ یہ بنتا ہے. اور تیسرا راستہ یہ بنتا ہے کہ آپ خود کھڑے ہوں اور آپ آ کے کہیں کہ یہ ہم نے یہ سارا کچھ چاہتے، یہ غلطی کی تھی، ہم اس کسی کو شہید اس میں نہیں کرنا چاہتے، ہم فریش الیکشن کرواتے ہیں اور آزادانہ کراتے ہیں، اور یہ جتنا الیکشن کمیشن ہے ہم اس کو بیہائنڈ دی بار کرتے ہیں. آپ ایکسیپٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی جو تھی یہ عمران خان کی طرف سے ہوئی تھی، 9 مئی کی طرف سے ہوئی تھی، ایک بات یاد رکھیں، عمران خان کی غلطی کو عوام نے اپنے لیے تمغہ بنا لیا ہے، آپ کے لیے نہیں بنایا. آپ اس کی غلطی کو تسلیم کروائیں گے تو آپ پبلک کے اندر وہ خود کو بھی ذلیل کریں گے اور اپنے لیے بھی ذلت کا طوق لیں گے. غلطی جس کی ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. ملک کو بچانا ہے تو یہی ایک راستہ ہے. ورنہ ایک بات طے ہے کہ اگر یہ حالت رہی تو پہلے تو باجوہ صاحب روتے تھے نا کہ ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے، آپ کی تنخواہوں دینے کے لیے پیسہ نہیں رہے گا. اور جب آپ کے عام سپاہی اور عام لوگ اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی طرف بلبلائیں گے نا، تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیسے آواز بلند کرتے ہیں. اس وقت سے پہلے ٹھیک ہو جائیں. اور لگتا ہے کہ ٹھیک ہو رہے ہیں. دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا.